خیر من الف شہر. فرماتے یہ مہینے میں ایسی برکت ہے, یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب 1000 رات سے نہیں, 1000 مہینوں سے, یعنی 80 سال سے زیادہ ثواب دینے والی ایک رات اس رمضان کا ایک پارٹ ہے. دیکھو کیسی برکت ہے. پھر فرماتے آگے, برکت سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس مہینے کے دن میں روزے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض بنا دیا. روزہ رکھنا فرض ہے صاحب, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بہانے بازیاں نہیں کرنا, سب کو روزہ رکھنا. جو بہت زیادہ بیمار ہے ان کو ایگزمپشن ہے, وہ صدقہ کر دینا, اس کا مسئلہ پوچھ لینا مولانا سے, جی غریب کو کھانا کھلا دینا وغیرہ ہو جاتا ہے. جو بہت زیادہ بیمار ہے ان کے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں. ہر آدمی اون بولتا میرے کو کام پہ جانا ہے اس وقت سے میں نے روزہ نہیں رکھنا, نہیں نہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, جہاں پر فرض ہوتا ہے وہاں پر کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, یہ رکھنا ہے بس رکھنا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات میں اٹھ کر کثرت سے نمازیں پڑھنا, راتوں کو عشاء اور فجر کے درمیان قیام اللیل کہتے, رات میں جاگ کر نمازیں پڑھنا, رات میں جاگ کر قرآن پڑھنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنا دیا, سنت بنا دیا. جس کو ہم سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جی سو جائیں اور اٹھ کر آدھی رات سے آپ پورا فجر تک آپ نمازیں پڑھیں, سب سے اچھا طریقہ ہے, مگر مشکل ہے, مگر مشکل ہے. سلامتی اس میں ہے کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیجیے, عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیجیے, پھر بعد میں آپ سحری کے لیے اٹھیں. جی کوئی سوال کرتے, آج کے دور میں سوال کر رہے ہیں لوگ, کیا 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تو میں آپ کو اس میں صاف صاف سمجھا دوں. اب آئندہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ رہے گا, تراویح کی کوئی حدیث نہیں ہے, 20 رکعت کہاں سے لائے. بھائی صاحب آپ 50 قسم کے جھگڑوں میں مت پڑو. ایک بات یاد رکھ لو کہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر ایکسٹرا نمازیں پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور وہ قوم, وہ چاہے سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے اہل حدیث ہو, میں دیکھتا ہوں جو قوم اس مسئلے پر ڈسکس کرتی ہے اور بولتی ہے کہ 20 رکعت کہاں سے لائے, وہ طریقہ کہاں سے لائے, یہ تو حضرت عمر شروع کرے سو ہے. یہ 50 قسم کے ڈسکس کرنے والوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ نہ یہ پڑھ رہے ہیں نہ وہ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کی طاقت, ہم کیا ہے, کمزور لوگ ہیں. کیا ہم شیطان سے اتنا فائٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ولایت کے مقام پر ہیں؟ کیا ہم سال بھر تہجد کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت ادا کریں گے راتوں میں اٹھ کر؟ جی کریے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, پورا سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بھی تہجد میں ناغہ نہیں کرتے تھے. کریے. آپ بولیں گے نہیں ہو سکتا ہے, پھر کیا کرتے رمضان میں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام یہ احسان کرے امت کے اوپر, یہ احسان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری رات پڑھتے تھے, پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنڈلیاں مبارک سوج جاتے تھے, موٹے ہو جاتے تھے, اتنی دیر کھڑے رہتے تھے. کریے, ادا کریے یہ سنت. یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے بزرگوں نے احسان کیا ہے, احسان کیا ہے. صحابہ کرام نے احسان کیا ہے. پوری رات نہیں ٹھہر سکتا, 20 رکعت پڑھ لے. لمبا جو ہے ایک رکعت, ارے ایک سورہ ایک رکعت میں پڑھتے تھے وہ لوگ. ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیے, دوسری رکعت میں آل عمران پڑھ لی, اس طرح سے پڑھتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فالوورز میں کئی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو تراویح کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا بلکہ نماز ختم کرتے تھے, اور جب گنتے تھے تو ان کے 10 رکعت ہی چھوڑتے تھے. پوری رات ہو گئی, 10 رکعت ہوتے تھے. کتنے لمبے پڑھتے تھے سورے پڑھتے؟ قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر پہ اپنے نمازاں چلانے والے بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ تراویح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. کہاں سے لائے سنت؟ ارے میرے پاشا مت پڑھو یہ چیزوں میں. اصل کی طرف اگر تم جاؤ گے تو تم نہیں کر پاؤ گے. بزرگوں نے اگر کوئی سسٹم دیا ہے تو تم پر احسان کیا ہے. بزرگوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اتنا کر سکتے ہیں, اتنا کر لو. جی سنت تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا پورا قرآن پڑھتے تھے. پڑھیے, کون سی نمازیں پڑھتے دیکھیں گے پورا قرآن؟ نہیں پڑھ سک رہے. ایک حافظ صاحب سامنے ٹھہرے ہوئے,
عام ٹائم پہ دیکھ کے قرآن پڑھ لو. سلامتی اس میں ہے کہ حافظ صاحب کے پیچھے ٹھہر کر قرآن سن لو. اس کی دلیلیں ولیلیں جھگڑے وگڑوں میں مت جاؤ. بہت دلائل ہے ہمارے پاس بہت دلائل ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو 20 رکعت 30 رکعت 36 20 رکعت 10 رکعت 36 رکعت 40 رکعت یہ سب حضور کے زمانے میں پڑھے جاتے تھے. یہ سب پڑھے جاتے تھے. فکس نمبر نہیں تھا. لیکن اتنا سب نہیں کر سکتے. لہذا کیا کر لو. آپ رکوع میں جاتے نا, رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھتے. کتنے مرتبہ پڑھتے؟ 3 مرتبہ. کون سی حدیث میں؟ ہاں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ پڑھتے تھے. جی کوئی 7 مرتبہ پڑھتے, کوئی 5 مرتبہ پڑھتے. کم سے کم 1 مرتبہ تو بھی پڑھنا. اگر 1 مرتبہ سے کم اگر کر دیا تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے. یہ سب بزرگاں بتا دی بابا کم سے کم 3 پڑھ لو. ٹھیک ہے. آپ لوگ میں سے کون عمرہ کو گئے تھے؟ مکہ مدینہ کون گئے؟ جی وہاں حرم میں نماز پڑھے, مکہ میں مدینہ میں 3 تسبیح والا رہتا ان کا رکوع لمبا نہیں رہتا. 7 تسبیح تو آسانی سے ہو جاتے ہیں نا. تیز پڑھے تو 11 بھی ہوتے ہیں, آرام سے پڑھے تو 7 ہوتے ہیں. جی پھر 3 شریف پڑھ رہے ہیں. اجی حضرت اگر اتنا لمبا کرنے گئے تو پھر نہ جاب کے رہتے نہ ادھر کا ہوتا. تھوڑے دن پابندی کرتے اس سے بھاگ جاتے نمازہ چھوڑ. لمبی نہ کو کرو, 3 پڑھ لو بس نکل جاؤ, ہو گیا کام. تم سے اتنا ہوتا کر لو. بولے بزرگاں بحث میں مت جاؤ. اب خانقاہ جنیدیہ میں بیٹھے ہیں تو بولنا پڑتا ہے. سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی راتوں کی نماز میں رکوع میں جاتے 36,000 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے. آپ بولیں گے میں بھی ویسے کرتا ہوں, یہ 3 کہاں سے رہے ہوئے؟ تو میرے باپ اکثر نہیں ہوتا. انہوں کر لیے, انہوں بڑے لوگ انہوں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے تھے. عام دنوں میں بھی پڑھ دیتے تھے کئی مرتبہ. رمضان میں تو پڑھتے تھے. رمضان کے آخری 10 دن اگر آ جائے نا, شب قدر بول کے اپن بھاگتے رہتے. کر لینا ہوتج کہاں سے شب قدر نہیں پوچھنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا اللیل کلہ. رات رمضان کے آخری 10 راتیں آ جاتے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کپڑا یا بیلٹ لے کر کمر کو ٹائٹ بن لیتے تھے. کمر درد نہیں ہونا بلکہ شد مئزرہ, اپنے ازار کو اپنے کمر بند کا جو پٹکا ہوتا ہے اس کو سخت بن لیتے تھے. پورے گھر کو نیند میں سے اٹھا دیتے تھے اور پوری رات پوری گھر نماز پڑھتا تھا. کرو سننا تو بارش مارتی بیوی لڑتی, صبح میں اٹھ کو میرے کو پکانا ہے جھاڑنا ہے, تمہارا کیا ہے, تم تو سو جاتے ہوتے. ہاں 20 رکعت تراویح بہت بڑی نعمت ہے. جی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا بیٹے. میں صاف بتا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, ان کے دلائل میں سنا ہوا ہوں, میں جانتا ہوں. لیکن وہ لوگ جب بحث کرتے ہیں ایسا نہیں, وہ سنت ہے وہ سنت, اچھا ٹھیک ہے آپ یہ نہیں پڑھتے چھوڑ دو. آپ وہ دوسرا ہو رہا, یہ بھی گیا وہ بھی گیا. شیطان تم کو دھوکہ دے رہا, نفس تم کو دھوکہ دے رہا, مت پڑھو اس میں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نمازیں پڑھنا, رمضان کے اندر راتوں کو نماز پڑھنا سنت بنائے. وقیام لیلہ تطوعا, اللہ تعالیٰ نے مسنون اور کیا کہتے ہیں نفل نمازیں ایکسٹرا, فرض کے علاوہ ایکسٹرا نمازیں تم کو عطا کیا ہے کہ رمضان کے راتوں میں نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں من تقرب, اب دیکھو برکت, اب برکت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی جو کوئی خیر کا کوئی کام کرتا ہے, کوئی اپنی طرف سے 10 روپے کسی غریب کو دے دیے, 50 روپے کسی غریب کو دے دیے, کھانا کھلا دیے, خالی بیٹھے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیے, 1 رکوع قرآن پڑھ لیے, آپ اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دے گا. دیکھو برکت, ایسا ثواب دے گا جیسا کہ آپ نے فرض کام کیا ہے. فرض میں اور نفل میں بہت فرق ہوتا ہے. نفل بولے تو جو اچھا کام اپنی طرف سے کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. فرض بولے تو وہ اچھا کام جو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا. فرض کس کو کہیں گے؟ وہ اچھا کام جو اللہ کے حکم سے, بولیے نا, اللہ کے حکم سے کریں. اور نفل کس کو کہیں گے؟ وہ اچھا کام جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ نفل ہے. اپنی طرف سے اچھا کام, برا کام نہیں, اچھا کام اپنی طرف سے کرے تو نفل, اللہ کے حکم سے کرے تو فرض, اللہ رسول کے حکم سے کرے تو فرض.
تو جو کوئی آدمی کوئی اچھا کام، کوئی بھی اچھا کام اپنی طرف سے آپ